السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس سنہرے دور میں جب مصر کو مرنیت کے بعد ایک ایسے حکمران نے سنبھالا جس نے نہ صرف اقتدار کو مضبوط کیا بلکہ مصر کو طاقت، دولت اور شان و شوکت کی نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ یہ کہانی ہے فرعون ڈین کی، جو مصر کے ابتدائی اور عظیم حکمرانوں میں شمار ہوتا ہے۔ مرنیت مصر کی پہلی خاتون حکمران تھی جس نے ایک عبوری دور میں تخت کو سنبھالا۔ اس کے بعد جب اس کا بیٹا ڈین جوان ہوا تو وہ باقاعدہ طور پر تخت نشین ہوا۔ وہ پہلا فرعون تھا جس نے اپنے نام کے ساتھ نسو بیتی کا لقب استعمال کیا، یعنی بلائی اور زیری مصر کا بادشاہ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے دور میں مصر پہلی بار مکمل طور پر متحد ہوا۔ ڈین ایک جنگجو بادشاہ تھا۔ اس کے عہد میں مصر کی سرحدوں کو وسیع کیا گیا۔ اس نے لیبیا اور مشرقی صحراؤں کے قبائل کے خلاف کامیاب جنگیں کی۔ اس کے دور میں فوجی تنظیم بہتر ہوئی، سپاہیوں کو باقاعدہ تربیت دی جاتی تھی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈین کو پہلا فرعون کہا جاتا ہے جس نے فوجی جنگی جوتے پہنے، جس کی تصویر اس کی مشہور ہاتھی دانت کی تختی پر موجود ہے۔ ڈین کے دور میں مصر کی معیشت مضبوط اور خوشحال ہوئی۔ دریائے نیل کے ذریعے اناج، کپڑا اور سونے کی تجارت شروع ہوئی۔ فلسطین اور شام تک تجارتی تعلقات قائم کیے گئے۔ مصر میں سونے کی کان کنی کا آغاز ہوا جس سے خزانہ بڑھا۔ زراعت کے لیے نہری نظام کو مزید بہتر کیا گیا تاکہ نیل کی سیلابی زمین زیادہ فائدہ دے۔ ڈین کا شمار ان فرعونوں میں ہوتا ہے جنہوں نے تعمیرات کی بنیاد رکھی۔ اس نے ایباڈوس میں ایک عظیم الشان مقبرہ تیار کروایا۔ یہ مقبرہ جدید ترین تکنیک سے بنایا گیا جس میں پہلی بار سیڑھیوں کا استعمال ہوا۔ اس کے مقبرے میں 136 افراد کو قربانی کے طور پر دفن کیا گیا، جو اس وقت کے شاہی رسم و رواج کی عکاسی کرتا ہے۔ ڈین کے دور میں سورج دیوتا را کی عبادت عام ہونا شروع ہوئی۔ فرعون کو خدا کا بیٹا مانا جانے لگا اور یہ نظریہ اگلی صدیوں تک مصر کی بنیاد رہا۔ معبودوں میں قربانیاں اور دیوتاؤں کے لیے نذرانے دینا ایک لازمی عمل تھا۔ ڈین نے مذہبی نظام کو شاہی اقتدار کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ اس کی حکمرانی مضبوط ہو۔ ڈین پہلا حکمران تھا جس نے مصر کو مرکزی ریاست بنایا۔ اس نے ٹیکس کا باقاعدہ نظام بنایا۔ شاہی کاتبوں کے ریکارڈ ملتے ہیں جن میں معیشت اور جنگوں کی تفصیل درج ہے۔ عدالتیں اور قانون سازی کو زیادہ منظم کیا گیا۔ آثار قدیمہ سے ہمیں ڈین کے دور کی کئی اہم چیزیں ملی ہیں۔ ہاتھی دانت کی تختی، شاہی مہریں، ایباڈوس کا مقبرہ، پتھر کی کتبیاں جن پر اس کے نام کے نشانات ہیں۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ ڈین کا دور ایک نیا آغاز تھا۔ دربار میں وزیروں، فوجی جرنیلوں اور مذہبی پیشواؤں کا اہم کردار تھا۔ عام لوگ کسان، مزدور اور ہنرمند تھے جو فرعون کے منصوبوں پر کام کرتے۔ عوام پر ٹیکس زیادہ تھا لیکن وہ فرعون کو دیوتا مانتے تھے، اس لیے بغاوتیں کم ہوئی۔ تہوار اور مذہبی تقریبات نیل کے سیلاب کے ساتھ منسلک تھی۔ ڈین نے تقریباً 42 سال حکومت کی۔ اس کی موت کے بعد اس کو ایباڈوس میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اینیجب تخت پر بیٹھا۔ ڈین کو ہمیشہ ایک ایسے بادشاہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے مصر کو مضبوط کیا، جنگوں میں جیت دلائی اور معیشت کو فروغ دیا۔ ناظرین، ڈین کا دور قدیم مصر کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل تھا۔ اس نے وہ بنیاد رکھی جس پر بعد کے فرعونوں نے اہرام اور مصر کی عظیم تہذیب کی عمارت کھڑی کی۔ اگر مرنیت نے مصر کو بچایا تو ڈین نے مصر کو طاقتور بنایا۔ اگر آپ کو یہ تاریخی سفر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے ڈین کے بعد آنے والے حکمران اینیجب کے دور کی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔